أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. پروگرام کے مطابق اگلا مقالہ ہمارے سامنے بہت اہم موضوع پر ہے، اور وہ ہے فکر نانوتوی، مولانا محمد سالم قاسمی اور ہماری ذمہ داریاں. یہ بات غالباً ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھی ہے کہ بہت سے نظریات ایک عرصہ اور عہد گزرنے کے بعد وہ اپنی بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں. امام محمد قاسم نانوتوی نے اس تحریک اور اس فکر و نظر اور اس دبستان اور گلستان کی بنیاد رکھی، اور کم و بیش 150 سالہ عرصہ اس پر گزرنے کو ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر نانوتوی کی بازگشت بار بار سنائی دے، اسے پڑھا جائے، اس پر گفتگو ہو، اور عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اس اہم عنوان پر مقالہ پیش کریں گے بڑے فاضل اسکالر، نوجوان اسکالر مولانا شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب، جو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے تحقیق کے امور کے ذمہ دار ہیں. وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا موضوع ہے فکر نانوتوی، مولانا محمد سالم قاسمی اور ہماری ذمہ داریاں. مقالے کے 3 حصے ہیں، میں صرف چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. فکر نانوتوی کے سلسلے میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی چند سطور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں حضرت مولانا کہ حضرت والا اس دارالعلومی تحریک کو نہ صرف ملکگیر ہی بنانا چاہتے تھے جس میں اس ملک کی ہر قوم کی ہمدردیاں اس ادارے اور اس تحریک کے لیے حاصل ہوں، بلکہ اسے عالمگیر بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور اس علمی حلقے کا رشتہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں اور ان کی حکومتوں سے بھی جوڑنا چاہتے تھے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ گویا آپ نہ صرف ملک کی اندرونی اقوام ہی سے رشتہ یگانگت قائم فرمانے کے داعی تھے، بلکہ بیرون ملک سے بھی رشتہ اتحاد کا سلسلہ پھیلانا چاہتے تھے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدرسہ محض کتب درسی کی تعلیم کا مدرسہ نہ تھا، بلکہ حضرت اسے ایک ملی جلی تحریک کے مرکز کی حیثیت سے قائم فرما رہے تھے، جس کے نظام کار میں علم و عمل، معاش و معاد، قوم و وطن اور دین و مذہب کی حمایت و نصرت کے ملے جلے جذبات پیش نظر تھے. حضرت کے اقتباس یہاں پہ ختم ہو گئے. یہ بات ملت اسلامیہ اور خاص طور پر پورے دیوبندی مکتب فکر کے لیے کسی بدنصیبی سے کم نہیں ہے کہ ہم نے امام نانوتوی کی فکر کو انتہائی محدود دائرے میں قید کر دیا، اور امام نانوتوی کو ایک بانی مدرسہ سے زیادہ حیثیت نہیں دی. اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کو ایک ہمگیر تحریک کے بجائے صرف ایک مدرسہ سمجھ لیا گیا. امام نانوتوی ایک عالمی نظام فکر کے مؤسس کے طور پر پہچانے جانے کے بجائے صرف کچھ مدارس کے بانی اور صرف حلقہ دیوبند کے سرخیل کی حیثیت سے متعارف ہوئے. حق یہ ہے کہ دارالعلوم اور بانی دارالعلوم دونوں کا یہ تعارف نہایت ناقص اور ادھورا ہے. اگر مولانا نانوتوی کی فکر کو صحیح طور پر سمجھا جاتا اور ان دونوں کا حقیقی تعارف کرایا جاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تنہا دارالعلوم ان تمام جماعتوں اور تنظیموں کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا جن کی ضرورت بعد کے ادوار میں مسلمانان بر صغیر کو پڑتی چلی گئی. اس کے بعد پھر مقالے کا دوسرا حصہ میرے کہ فکر نانوتوی کی ترویج میں خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی نے کیا حصہ لیا. اس کے میں نے 4 حصے کیے ہیں. نمبر 1 خطابت کے ذریعے، اس کی کچھ مثالیں ہیں. نمبر 2 تدریس، نمبر 3 تحریر، نمبر 4 ملی خدمات. آخر میں نے لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ مولانا محمد سالم قاسمی نے اپنی زندگی کا پورا حصہ فکر نانوتوی کی ترویج و اشاعت میں گزارا. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی تھیں ان سب کو استعمال کیا، اور حتی الوصف یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہنا یہ چاہیے کہ وہ سرتاپا فکر نانوتوی میں رچے بسے ہوئے تھے، اور ان کے روئیں روئیں سے علوم نانوتوی چھلکے پڑ رہے تھے. اب مقالے کا آخری حصہ کہ مستقبل میں ہم لوگوں کو کیا کام کرنے چاہیے،
تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ ایک باقاعدہ ادارہ ہو. وہ الحمدللہ حجرت الاسلام اکیڈمی یہاں موجود ہے, اس لیے کسی نئے ادارے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے تحت پھر 3 کام ہیں بڑی بنیادی حیثیت کے. نمبر 1 یہ کہ حضرت نانوتوی کی کتابوں کے مستند نسخوں کی اشاعت ہو, جیسا کہ حجرت الاسلام اکیڈمی سے مباحثہ شاہجہاں پور کی اشاعت ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے تسہیل و تشریح کا کام. اس میں نے شیخ الہند اکیڈمی وغیرہ سے جو تسہیل شدہ کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا ہے, ان میں جو نقائص ہیں انہیں واضح کیا ہے کہ یہ تسہیل و تشریح کا کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے. آخری آدھا صفحہ جو ہے وہ صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اس طالب علم کا عقیدہ ہے کہ اگرچہ آج پنڈت دیانند سرسوتی موجود نہیں, لیکن ان کے لاکھوں بھکت دنیا میں موجود ہیں. ہندوستان سے انگریزی اقتدار ختم ہو چکا, لیکن مشنریوں کے ذریعے اعتراضات کا سیلاب آج بھی موجود ہے. جن ہندو پنڈتوں سے امام نانوتوی کے مناظرے ہوئے وہ سب مر کھپ گئے, لیکن ان کے اٹھائے ہوئے اعتراضات آئے دن میڈیا اور کتب رسائل کے ذریعے پھیلائے جاتے رہتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ وجود باری, توحید, بیت اللہ کو قبلہ بنانے, کعبے کا طواف کرنے, وحی, معجزات و کرامات, جانوروں کو ذبح کرنے, ان کا گوشت کھانے, آواگمن, وید کے آسمانی کتاب ہونے, جہاد و قتال, حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے اور دوبارہ مبعوث ہونے اور ان جیسے متعدد مسائل اب ختم ہو چکے ہیں. ہر پڑھا لکھا جانتا ہے کہ یہ مسائل آج بھی باقی ہیں, پوری شدت کے ساتھ باقی ہیں اور عہد نانوتوی سے کہیں زیادہ وسعت کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں. جب ہمارے پاس علوم نانوتوی کی شکل میں ان کے شاندار جواب موجود ہیں تو کیوں نہ ان کی جانب قدم بڑھایا جائے اور فکر نانوتوی کے خزانوں کے دہانے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے جائیں. جب مذکورہ بالا ترتیب جو برترتیب ہم نے بیان کی تھی, اس ترتیب کے ساتھ رسائل نانوتوی مختلف عالمی زبانوں میں منتقل ہو کر خوبصورت گیٹ اپ میں یورپ و امریکہ تک پہنچنے لگیں گے, تب کہیں جا کر حجت الاسلام کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ انگریزی زبان سیکھوں اور اہل یورپ کو بتاؤں کہ حکمت کیا ہوتی ہے. والسلام علیکم. أنا العبد الذي كسب الذنوب